कुछ भी नहीं है, आपका मेयर है, सिंध भर में आपकी हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आपकी होगी। हम तो लाड़काना के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, हम तो सखर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, हम तो कश्मीर के इख्तियारात की, आप ही के लोगों के इख्तियार। अभी तो एमक्यूएम नहीं जीतने जा रही लाड़काना, सखर, नवाबशाह, खैरपुर, हम तो नहीं जीतने जा रहे। तो आप ही के लोगों को पूरे पाके, और आप इसके चैंपियन बने। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। इससे आप मजबूत होंगे, किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा है। हाँ, जब लाड़काना को इख्तियारात मिलेंगे तो मेरे भी लोगों को इख्तियारात मिल जाए। आज तो आपका मेयर है, हैदराबाद में आपका मेयर है, आज तो हमारा मेयर भी नहीं है। तो हमें तो इस सियासत से कोई गरज नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को इख्तियारात और इस आईनी तरमीम में कराची, हैदराबाद की, सखर की, मीरपुर खास, नवाबशाह की बात नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान के एक चप्पे की बात हो रही है। ये पाकिस्तान का मुकदमा है। लेकिन अगर ये बात नहीं सुनते या नहीं मानते, हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना आपके सामने अपनी एक रुदाद अर्ज करना चाहता हूं कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक हो, ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। आज 18वीं तरमीम खत्म हो जाए, मैं कहूंगा मुझे इससे क्या मिल रहा है, मैं इसके लिए क्यों आंसू बहाऊं, मेरा इसमें क्या फायदा है। 18वीं तरमीम के बाद तो जो 2 पैसे हमें वफाक से हम लड़ झगड़ के ले लेते थे, अब वफाक कहता भाई तुम्हारे हिस्से के सारे पैसे हमने सूबों को दे दिए, जाके अपने सूबे से मांगो। और सही कहता है वफाक, 8,700 अरब रुपए डिविजिबल पूल में सूबों को मिले। 8,000 अरब, 8,000। सिंध को 2,400 अरब रुपए मिले इस साल, एक साल। यार ये कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था 300 अरब रुपए खर्च करके। 300 अरब रुपए कितने पैसे होते हैं, हजारों अरब रुपए। तो ये बिल्कुल फिर हम उसकी हिमायत करेंगे, क्या करें, फिर हम उसकी हिमायत करेंगे। फिर अगर ये बात होगी तो फिर हम उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि सेंस शुड प्रिवेल। आइए हमसे बैठ के बात करें, और पाकिस्तान के तमाम पार्टीज को जो हिमायत है उनका शुक्रिया, जिनकी हिमायत नहीं है आइए पाकिस्तान को बचाने के इस अमल को पूरा करते हैं, इसको मुकम्मल करते हैं। आइए पाकिस्तान के लोगों को इख्तियारात और वसाइल उनके डोर स्टेप पे देते हैं, ताकि उनके अंदर भी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आए, और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी तो पाकिस्तान को ओन करेंगे। आप हजरात ने तवज्जो से मेरी बात सुनी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जिन सियासी जमातों का जिक्र किया वो तमाम पार्लियामान में अक्सरियत में मौजूद है, तो फिर एमक्यूएम सदर मुमलिकत के खिलाफ मवाक़िफ़ की तहरीक क्यों नहीं लाती? पीपल्स पार्टी ही उनकी वो इस आईनी तरमीम के मुखालिफ है। नहीं, एमक्यूएम तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती थी और कर सकती है और कर सकती होगी। नहीं करेंगे ये काम। एमक्यूएम ने अपना रवैया जो है वो ब्लैकमेलिंग वाला, थ्रेट वाला नहीं कर दिया। अगर हमारी तो एक सस्टेनेबल अप्रोच है। आप देखें कहाँ से शुरू करके हम कहाँ, और हमें यकीन हो चला है कि ये काम होना है, ये काम गुफ्तो शनी से होना है। आज अगर पंजाब असेंबली और वजीर आजम और फेडरल कैबिनेट और पाकिस्तान की छोटी बड़ी सारी पार्टियां ये बात कर रही हैं, ये काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा मुस्तफा भाई, मेरा सवाल है कि आप जिन बलदियाती इदारों का जिक्र कर रहे हैं, अगर ओवरऑल जायजा लिया जाए तो नेक हाथों के सिंध की मिसाल दूंगा, जिसका मुझे पता है कि वडेरों के एमपीएज, एमएलए, सेनेटर्स के किचन जो है ना, वो बलदियाती इदारों से चलते हैं। इतना करप्ट सिस्टम है कि यही काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन कब्जों में, 2 नंबरियों में मुलविस है, मंशियात, गुटखा माफिया, मतलब में क्या क्या मिसालें, ये इनको जो मिलता है वो तक खा जाते हैं। तो मजीद आप इनको जो है वो बाख्तियार बनाने की बात कर रहे हैं। पहले तो सिस्टम को ठीक करें, लोगों को ठीक करें, कोई इदारा नहीं जो इनको पकड़े। तो ये सारी सूरत। और दूसरी आपने मेयर का जिक्र किया, आपकी मिसालें देती है एमक्यूएम सारी चीजें, लेकिन कौमी असेंबली में नहीं, मेरी तो नहीं देती मिसाल। और एमक्यूएम के पास अपना इतना बेहतरीन मिसाली मेयर मौजूद है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो न्यूयॉर्क वाले मेयर को कौमी असेंबली में याद कर रहे हैं। पहली बात का जवाब मैं आपको दे दूं, दूसरी बात का जवाब आप जो है फारूक भाई से ही लीजिएगा। पहली बात का जवाब ये है कि इस
ہم محکموں کی بات، بلدیاتی محکموں کی بات نہیں کر رہے، ہم بلدیاتی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب لوگ اپنے لوگ سلیکٹ کریں گے، کرپٹ سلیکٹ ہو جائیں گے، ان کونسلروں کو، یوسی چیئرمینوں کو گریبان سے پکڑنے کے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ اسی محلے میں رہ رہا ہوگا۔ آپ ایم این اے، ایم پی، وزیر کو نہیں پکڑ سکتے، وہ تو کسی اپنے حلقے کے کونے سے ووٹ لے کر پورے حلقے کا، اگلی دفعہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوں گے جہاں اس ووٹر کے بچے پڑھ رہے ہوں گے، وہ اسی گراؤنڈ پہ رہنے والا ایک عام آدمی ہوگا۔ اس نظام میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکے گا، اور کسی نیب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت نہیں۔ اگلی دفعہ لوگ خود اس کا احتساب کریں گے، 10 لوگ جمع ہوں گے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، گریبان سے پکڑ کے اس کو نکالیں گے جو کرپشن کر رہا ہو۔ آپ اس کو اختیار دیں تو صحیح نا۔ تو اگر بھئی آپ اگر اوپر لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب نیچے کے لوگوں کو اختیار دیں گے نہیں۔ تو یہ بالکل اس نظام میں ان بلٹ ایسا میکنزم ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود بخود ہو۔ یہی تو ہمارا رونا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار۔ جی شاید بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ سب پہ بھاری کی بات ہوتی ہے، تو کیا ایم کیو ایم میں بھی جو ہے یہ فوقان لیڈرشپ کا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی تو ایم کیو ایم کو ہر مسئلے پہ اسپیکر کا ووٹ لینے، صدر کا ووٹ لینے پہ راضی کر لیتی ہے، لیکن جو ہے جب ایم کیو ایم کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو پیپلز پارٹی منہ پھیر لیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کی بھی ایم کیو ایم نے حمایت کی، لیکن فائدہ کیا ہے کراچی کو اب تک آپ کے وفاق میں بیٹھنے کا؟ شاہد بھائی، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں قوم کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں، اسٹریٹجک ایشو پہ کوئی اختلاف نہیں۔ ایم کیو ایم کی ورکنگ میں قوم کی، اجتماع کی، کوس کی جب بات ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، وزیر اعظم کے پاس جانے کی بات آئی، کال آئی، ہم خالد مقبول صدیقی صاحب، گورنر صاحب، کامران ٹیسوری صاحب، میں ناچیز، فاروق ستار صاحب اور جاوید حنیف صاحب اور خواجہ اظہار صاحب، فیصل بھائی کو بھول گئے، وہ جو خالد بھائی، ان کو یہ پانے والے لیڈر ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، یہ سب لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگیں کی ہم نے بیٹھ کر، سب کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیں اگر اختلاف کی بات کبھی ہوگی تو ہم بتا دیں گے، کیا بالکل دیکھیں ایک گھر میں ہوتی ہے، ہمارے مسائل ہیں، قوم کے ایشو پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، قوم کے ایشو پر، کوس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم آج یہاں تک نہیں پہنچتے۔ میں بہادر آباد پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اپنے گھر میں نہیں، میں بہادر آباد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ قوم ریسٹ ایشور، اگر اس لیڈرشپ نے سب کچھ کیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ لیڈرشپ، اور یہ میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی قوم کو کہ 70 سالہ غصب ہوئے ہوئے حقوق کو ہم جو ہے وہ بازیاب کریں۔ ایک ادھر سے لے لیں، جی 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 اب آپ ہی کی طرف ہیں کیا؟ یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم جب آ رہی تھی، ایم کیو ایم کا یہ بل اس وقت بھی پیش کیا گیا تھا، 26ویں آئینی ترمیم میں شامل کرنے کی بھی بات کی گئی تھی۔ اس وقت بھی یہ بات کی گئی کہ ہم 27ویں میں کریں گے۔ 27ویں ترمیم آئی تو آپ لوگ کو کوئی جواز دے دیا گیا کہ کیونکہ اس میں فوج کے لیے جو ہے وہ ترمیم ہے، عدلیہ سے ترمیم ہے، اس لیے جو عوامی ایشو ہے جس پر فوج بھی کھڑی ہے، جس پر عدلیہ بھی کھڑی ہے، وہ ایشو پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ ایشوز اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ وہ عوام جس کے لیے فوج بھی ہوتی ہے اور جس کے لیے عدلیہ بھی ہوتی ہے، آپ کیسے اس کو جو ہے سائڈ پہ کر سکتے ہیں؟ دوبارہ جب 28ویں ترمیم آئے گی پھر یہی بات کی جائے گی ایم کیو ایم سے، پھر ایم کیو ایم اس پہ راضی ہو جائے گی۔ تو ایم کیو ایم کو اتنا فار گرانٹیڈ کیوں لیا جاتا ہے؟ اور یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہیں، اپنے اندر اتنی پرابلمس ہیں ایم کیو ایم میں کہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے۔ تو کوئی بھی جو حکومت ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم کو اس طرح سے نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے، شاہد بھائی کی سوال میں، آپ کی تیسرے سوال کا جواب تو میں نے دیا کہ نہیں، ایم کیو ایم میں کوس کے حوالے سے، پارٹی کے، قوم کے حوالے سے، قوم کے ایشوز کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ فرما رہی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں سوری ٹو الاؤ می ٹو ڈیفر وتھ یو کرن، کہ میں آپ سے اس میں، ہم نے ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے اور یہاں تک پہنچے۔ یہ ایک دن میں ہونے والا، آپ مانگ کیا رہے یہ بھی تو دیکھو۔ آپ 70 سالوں سے پھنسی ہوئی جان مانگ رہے ہو، آپ ایک گھر سے نکال کر اس کو 24 کروڑ لوگوں میں پھیلانا چاہیے، اتنی آسانی سے جان نکل جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن دیکھیں پاکستان میں عجیب معاملات ہیں، ہم کوئی وقت پہ فیصلے کرتے نہیں ہیں، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے ہم مجبوری میں کرتے ہیں۔ آپ کو مثال دوں، جب سندھ میں ہماری سیاست بڑی، ہم قدم رکھ رہے تھے تو سندھ میں زرعی ٹیکس کے
لاگو کے لیے بات کرنا ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا الزام تھا، لوگ ناراض ہو جاتے تھے، دشمنیاں کر لیتے تھے کہ زرعی ٹیکس لاگو کرنے کی بات کیسے کر دی۔ حالات کے سیدن ظریفی دیکھیں، آپ کو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے لگا، آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی، آئی ایم ایف نے کان پکڑ کے کہا کہ ملک میں جب تک زرعی ٹیکس نہیں لگاؤ گے، جب تک ہمیں ہمارے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو کس نے اعلان کیا زرعی ٹیکس کا؟ وہ جو سب سے بڑے مخالف تھے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلان نہیں ہوا، وہ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان میں زرعی ٹیکس لگانے کا اعلان کیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب ہی اس آئینی ترمیم کی حمایت کرنے کا اعلان کریں گے، کیونکہ ہم جائز بات کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیر ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ہم پروگریس کر رہے ہیں، بہت پروگریس کی ہے۔ پنجاب اسمبلی پوری یونی ووکل ہو کر کھڑی ہوئی ہے، کیبنٹ یونی ووکل ہو کر کھڑی ہوئی ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی، دیکھو میرے پاس بندوق نہیں ہے، اور میرے پاس بندوق نہیں، نہ میرے پاس نمبر ہیں، اتنے نمبر ہوں کہ ہم نمبر ہوتے ہوئے نہ کریں کام تو بات بنتی ہے، اور خدا نہ خواستہ بندوق اٹھائیں، نہیں، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم جائز کام کے لیے ہم تو بتا رہے ہیں یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، ایم کیو ایم والوں کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے وہ سب لوگوں کا، جو سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر نے بڑے ان کا تو زیادہ ہے یہ ملک۔ میں سمجھتا ہوں بہت پروگریس ہے، اور میں آج کے دن تک ایم کیو ایم کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ہم آج تک اس مسئلے کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے، اب تو بہت تھوڑا سفر رہ گیا۔ جی